انہی تمام سوالات کا جواب لینے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہوں گے بریک کے بعد. پی ٹی آئی سے اظہر صدیق صاحب اور پیپلز پارٹی سے قادر مندوخیل صاحب. ویلکم بیک ناظرین. اظہر صدیق صاحب، قادر مندوخیل صاحب دونوں میرے ساتھ موجود ہیں. اظہر صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی. شیر افضل مروت صاحب نے بڑا دعویٰ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی سڑکوں پر اپنی طاقت دکھانے میں کامیاب ہو گئی تو مذاکرات جو ہیں اس کا مستقبل بڑا روشن ہوگا، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو صورتحال بڑی ڈیفرنٹ ہوگی، مختلف ہوگی، پارٹی کو بہت بڑا سیاسی دھچکا لگے گا. بہت شکریہ. دیکھیں، جو سمجھنے والی بات ہے وہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. ویسے تو میں باتیں بہت سی ایسی کرنا چاہتا ہوں. قانون بدلا مگر ظلم نہ بدلا، چہرہ نیا آیا نظام وہی پرانا نکلا. یعنی آج ہم 77-78 سال کے بعد وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. مساق جمہوریت کے بعد ہم اس سے بدترین حالات میں آ کر کھڑے ہیں. پاکستان کی آزادی لے کے آج ہماری خود مختاری کہاں کھڑی ہے، یہ سارا ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے. ایک تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، مذاکرات مجبوری ہے، یہ ہماری مجبوری نہیں ہے. میں پھر بتاتا چلوں آپ کو، مذاکرات حکومت وقت کی مجبوری ہے اور وہ کرے گی، یہ یاد رکھیے گا. اور ہم نے وجہ یہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ 8 فروری کا احتجاج نہ کریں. بھئی کیوں نہ کریں؟ کہ آئین پاکستان 1973 نے اجازت نہیں دی ہے؟ آرٹیکل 15، 16، 17 سیاسی جماعت کے حوالے سے بڑا بات ماضی میں ہوتے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. اور ہم اس وسطائیت کے دور میں، ایسا تو ڈکٹیٹر نے دور میں حال نہیں ہوا جو حالت ان لوگوں نے کر دی ہے حکومت کے لوگ. ماضی میں یہی ہوتا رہا کہ حکومتیں جب آتی تھی تب جا کے وہ کیسز کو کسی ایک منطقی انجام کی طرف ختم کر دیا جاتا تھا. عمران خان اسی دور میں یہ معاملات ساری وضاحت کے ساتھ لے کر آئے ہیں. اب میں کیوں کہتا ہوں کہ مذاکرات مجبوری ہے؟ ایک تو جب پروگرام کے اس حصے پہ آئیں گے جو ہم ابراہیم اکارڈ، اور جو آپ کو یاد ہے ایک دور میں مودی کا جو یار تھا وہ غدار تھا. اب یہ فیصلہ قوم نے کرنا ہے کہ کون ہے، وہ بھی اندازہ آپ کو ہو جائے گا. لیکن ایک بات بتا دوں، ماضی سے اگر آپ دیکھتے آئیں، یہ ہماری سیاسی جماعتوں نے سیکھا نہیں ہے، نہ سیکھنا چاہتی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ چھوٹی سی بات لیں، ضیاء الحق کے دور سے مشرف تک کا دور اگر آپ سفر طے کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا 18 مہینے، 22 مہینے، 24 مہینے حکومتیں آتی تھی، گرا دی جاتی تھی. یہ 58(2)B میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کو تبدیل کر کے آپ 18ویں ترمیم لے آئے. میں تو کئی معاملات میں مخالف تھا اس کے، لیکن چلے مان لیا وہ لے آئے. لیکن آج آپ کہاں کھڑے ہیں؟ نہ آپ کا الیکشن کمیشن آزاد خود مختار ہے، جتنا آپ نے نگران حکومتیں لگائیں ان کے اوپر سوال سارے اٹھ گئے. پھر ہم نے ساری چیزیں واضح آ گئی. فرق کیا پڑا کہ وزیر اعظم جو بھی تھا وہ 3.5 سال یا 4 سال سے زیادہ چل نہیں سکا. وہ چاہے یوسف رضا گیلانی ہو، چاہے عمران خان صاحب ہو، چاہے اپنے یوسف رضا نواز شریف ہوں. تو اب تو باری آ چکی ہے ان کے 4 سال، 3.5 سال 4 سال کا پروسیس ان کا پورا ہو چکا ہے. آخری کام جو ان سے لینا تھا 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد وہ لے لیا. لوگ کہتے ہیں کہ بڑا زبردست ملازم ہے، ہوں گے ملازم، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو احتجاج ہمارا ہونا ہے. مذاکرات کس نے کرنے ہیں؟ ہم نے تو کرنے نہیں مذاکرات کا مینڈیٹ دیا تحقیق تحفظ آئین پاکستان کو. اور جس دن شہباز شریف نے کہا اسی دن ہی باقاعدہ ان کو پازیٹیو امپیکٹ دے دیا کہ آ جائیں آپ مساق جمہوریت والی معاملات پر آپ چلے جائیں. ہم نے تو اپنا احتجاج جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ جاری رہنا ہے. احتجاج بھی ہوگا، جو شٹل کی جو بھی باتیں سامنے آئیں گی. اچھا، جمال مندوخیل صاحب بھائی ہیں میں آپ کے. دیکھیے میں 2 باتیں آپ کے سامنے بڑی قادر مندوخیل صاحب کہ آپ خود دیکھ لیں. قادر مندوخیل صاحب بھائیوں کی طرح سے ہیں. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں آپ کے سامنے، آپ ذرا غور کریں اس بات کو. اظہر بھائی بھائیوں کی طرح آپ نے ان کا نام ہی چینج کر دیا. 190 ملین پاؤنڈ کا کیس یا القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ اپنے جنوری سے جو ہے سسپینشن اس کی نہیں. ابھی ہمارا یہ دیکھا نا، یہ عدالتیں اگر خود مختار ہوتی تو یہ کام نہ ہو جاتا اسی وقت. یعنی جنوری سے لے کر آج تک اس کو اگر لگوانا ہے تو نہیں لگا سکے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کا نظام سارا خراب کس نے کیا ہے؟ 26ویں 27ویں ترمیم نے کیا یہ کمال. آئین کمزور، طاقتور، مالا مال. عدل کے ایوانوں میں خاموشی چھا گئی، انصاف کی خرزی خود نظرتی پائے گی. میں نے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ بتا دیں. آپ اپنا کبھی نیب نے پروسیکیوٹر اپوائنٹ کرنا ہے، کبھی وہ بیمار ہو گیا، سارا کچھ آپ کے سامنے. کس نے کہا ہے کہ عدالتیں اگر آزاد اور خود مختار ہوتی تو یہ کب کے فیصلے ہو چکے ہوتے؟ یہ سارے مٹی کی طرح، ریت کی طرح بہ جانے ہیں. لیکن نہیں لگ رہے. اور نہ یہ دیکھیں نا، دوسری طرف کیا ہے؟ حکومت وقت تھی نا. حکومت وقت کو چاہیے تھا کہ جناب
جیسے انہوں نے ٹرائل کہا کہ ڈے ٹو ڈے ٹرائل نظر آ گیا, ڈسکرپشن نظر آ گئی, تو کہتے ہیں اس کو کہ آج بھی کہیں, آج بھی حکومت کو چاہیے نا کہ کہیں کہ فوری طور پر اپیلیں سنیں اور ڈے ٹو ڈے ٹرائل چلا کر ختم کرائیں. اس کا حالت یہ ہے کہ میں جس کیس کی بات کروں گا آپ پریشان ہو جائیں گے, لیکن اگر واقعی ہم آگے چلنا چاہتے ہیں, ہمارا ارادہ ہے, وہ یہ مجبوری ہے. دیکھیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی مجبوری نہیں ہے. عمران خان صاحب کو باہر بھیجنا تھا, وہ کسی ڈیل پہ نہیں آئے, نہ ڈھیل پہ آئے. مشکل ہے, آپ دیکھیں اندازہ لگائیں تاریخ میں کوئی قیدی اتنا مشکل میں نہیں آیا ہوگا کہ اسے ملاقاتیں نہ کرنے دی جائیں, اور اس کے لیے کیا کیا کچھ کرنا پڑا, یہ سارا کچھ سامنے ہے ہمارے. لیکن اس لیے جمہوری حکومتوں میں شرم دلاتا ہوتا ہوں کہ یار مان لیا یہ سارا جو کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, لیکن اس سے فائدہ کیا ملنا ہے؟ فائدہ کسی کو نہیں مل رہا. آپ اپنے ملک کو ایک ایسی جگہ لے جا رہے ہیں جہاں رول آف لا کے نام کی چیز ختم ہو گئی ہے. اور رول آف لا اگر صرف رول آف لا کا نفاذ کرا دیں آپ, تو یہ جتنے بھی کیسز ہیں, پہلے تو بات ہے شاید پرچے درج نہ ہوتے, اگر ہو گئے تو ٹرائلوں میں سزا نہ ملتی, اگر ٹرائلوں میں سزا مل جاتی تو جناب اپیلوں میں یہ ختم ہو. اور ہوا سائفر کے کیس کا آپ نے دیکھ لیا, زمین بوس ہوتے ہوئے آپ نے عدت کا دیکھ لیا, توشہ خانہ باقی 2 کی سزائیں سسپینڈ. عمران خان آپ اندازہ لگائے, کرپشن کے الزام اتنے لگائے گئے, بہت سے لوگوں پہ لگائے گئے, کوئی بتا دیں ماں سوائے توشہ خانہ کے علاوہ کوئی چیز سامنے نہیں آ سکی. ضرورت اس عمر کی ہے. دیکھیں بیٹر سر, یہاں میں آج بھی سمجھتا ہوں, مثال کے طور پر میں تو پہلے دن سے جب حکومت بن رہی تھی تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنائے ہائی مورل گراؤنڈ پہ, کرپشن کو ایک طرف رکھ کے اس ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر بیٹھ کر آپ اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. جمہوری روایات تو ہیں, لیفٹ کی جماعت تو ہے, یعنی ڈکٹیٹر کی پیدا ٹھیک ہے, ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی سوچ ڈکٹیٹر کے قریب ترین ہے, لیکن مسلم لیگ نون کے تو ہر لیڈر کی سوچ ڈکٹیٹر ہے. یعنی وہ آج بھی اگر دیکھا جائے وہ مارشلوں کی پیداوار ہے. اگر ان میں کچھ لوگ تھے تو وہ علیحدہ ہو گیا, آپ نے دیکھ لیا. شاہد خاقان عباسی دیکھ لیں, مفتاح اسماعیل دیکھ لیں, زبیر دیکھ لیں, جو سائیڈ میں چلے گئے, وہ ان کا ساتھ نہیں دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر سے دیکھا جائے مصطفیٰ نواز کھوکر نکلے ہیں, لیکن باقی جو رضا ربانی صاحب اور فرحت اللہ بابر آج بھی دیکھ لیں, ان کا نظر آ جاتا ہے کہ کیا نقطہ نظر ہے. یہاں میں جو سمجھتا ہوں نا کہ یہاں آصف علی زرداری صاحب اگر آگے بڑھے اس کانٹیکس کے حوالے سے لے کے مفاہمت کے حوالے سے تو اپنی جگہ ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف نے نہ ڈھیل لینی ہے نہ کوئی ڈیل کرنی ہے. یہ بڑی وضاحت کے ساتھ بات ہے. اظہر صدیق صاحب, یہ جو ابھی 18ویں ترمیم کے حوالے سے بحث ہو رہی ہے, اس پہ پی ٹی آئی کیا رائے رکھتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو 18ویں ترمیم ہے, پیپلز پارٹی اس کو صوبائی حکومت مختاری پہ حملہ سمجھتی ہے, اور آج تک 18ویں ترمیم کا کریڈٹ پیپلز پارٹی لیتی ہے کہ یہ سہرا پیپلز پارٹی کے سر جاتا ہے, لیکن اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کہ رانا ثنا سے فرماتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں کسی نہ کسی کی بہتری کی گنجائش موجود ہے, تو کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کا جو ڈیڈ لاک ہے اس بات پہ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ان کا اتحاد بھی آگے جا کے بکھر سکتا ہے, ٹوٹ سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے 18ویں ترمیم پہ ریزرویشنز ہیں پیپلز پارٹی کے بہت زیادہ کہ وہ اس کو اپنی خود مختاری پہ باقاعدہ حملہ سمجھ لے, چھیڑا جائے تو. دیکھیں مجھے 18ویں ترمیم پہ بہت سے اختلافات تھے. اس وقت میں نے چیلنج بھی کیا تھا فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 1, فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 2 اور کنکرنٹ لسٹ کے حوالے سے بہت سے معاملات پہ, اور بعد میں ایشوز بھی ہوئے. مثال کے طور پر صحت کا معاملہ اگر آپ دیکھیں, آپ تعلیم کا معاملہ دیکھیں آپ, تو یہ بہت سے ایشوز ایسے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کمپٹیشن کو یعنی اگر مقابلے کی اگر فضا برقرار رکھنا چاہیں, یعنی بہت ٹیکنیکل ایشوز میں اپنی جگہ, لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو ایک تازہ جھونکے کی ایک ہوا تھا کہ آپ نے صوبوں میں اختیارات, پہلے تو وفاق لے کر بیٹھا ہوتا تھا, آپ صوبوں کی طرف آئے, لیکن جو مسئلہ بنا نا, آپ نے صوبوں سے نیچے اختیارات نہیں لے کے آئے, پروونشل فائنانس کمیشن نہیں بنائے. اب اس میں 18ویں ترمیم کا قصور نہیں ہے, اس میں قصور کس کا ہے؟ قصور یہ ہے کہ جناب آپ نے جو ہے لوکل گورنمنٹ کا نظام پروان نہیں چڑھنے. اس میں پاکستان تحریک انصاف کا بھی جتنے بھی عرصے کا قصور ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن یاد رکھیے گا, اگر آپ لوگوں نے چاہتے تو اگر لوکل گورنمنٹ کا نظام ایسا بنا دیتے, بہتر کر دیتے, تو شاید یہ مسئلے ہی نہ ہوتے. چلیں, یہ لوکل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے.